الرحیم۔ حضرت امام علی بن حسین زین العابدین علیہ السلام آپ فرماتے ہیں رمضان المبارک کا ایک ایک دن اولیاء اللہ کے ہاں عید کا دن ہے، اس لیے آپ فرمایا کرتے تھے السلام علیک یا عید اولیاء اللہ الاکبر، کہ ہر دن رمضان شریف کا وہ اللہ والوں کے ہاں، اللہ والوں کے نزدیک ایک عید کا دن ہے، ایک خوشی کا دن ہے۔ سیدنا امام جعفر صادق آپ فرماتے ہیں کہ دنیاوی طور پر بھی ہم جب فصل کسی چیز کی اگاتے ہیں، بیج بوتے ہیں، تو موسم، وقت، ان چیزوں کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ نیکیاں کمانے کا بھی اللہ تعالیٰ نے ایک وقت اور ایک موسم رکھا ہے کہ اس موسم میں جب ہم نیکی کریں گے تو وہ نیکی ہمیں بہت زیادہ فائدہ دیتی، اور وہ نیکیاں آپ مثال دیتے ہیں جس طریقے سے ہم یہاں پر بھی نماز پڑھتے ہیں اور حرم شریف میں نماز پڑھتے ہیں، تو نماز کی برکات میں، نماز کے ثواب میں کتنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر مسجد نبی شریف میں پڑھتے ہیں، نماز کے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح بقیہ ایام میں بھی نیکی کرنا سبحان اللہ، لیکن ماہ رمضان المبارک کے اندر جو ہم نیکی کرتے ہیں اس کا اجر و ثواب بہت بڑھ جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کتنی بد نصیبی ہے اس شخص کے لیے جو رمضان المبارک کے اندر اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ فرماتے ہیں ہم اس بدبخت کے لیے ایک مقام بچا ہے، وہ ہے عرفات کا میدان، کہ وہاں جائے اور اللہ کے ہاں بخشش کی دعا کرے۔ یہ اس کے پاس چارہ بچا ہے، ورنہ اس کے پاس چارہ نہیں ہے کہ اس نے ماہ رمضان المبارک کے اندر اپنی بخشش نہیں کروا سکا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام موسیٰ کاظم، یہ صاحبزادے ہیں امام سیدنا جعفر صادق کے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آپ فرماتے ہیں ماہ رمضان المبارک مزمار کی طرح ہے۔ مزمار کہتے ہیں عربی کے اندر گھوڑا دوڑانے کے میدان کو، جس طریقے سے گھوڑے ریس کے لیے، دوڑنے کے لیے لائن میں، قطار میں کھڑے ہوتے ہیں، پھر جب اشارہ ہوتا ہے تو قطار میں کوئی آگے بڑھتا ہے، کوئی پیچھے رہ جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اسی طرح مرد مومن کے لیے یہ نیکیاں کرنے کا، نیکیوں کے گھوڑے دوڑانے کا یہ ایک میدان کے اندر ہے۔ کامیاب وہی ہے جو کہ اس ماہ رمضان المبارک کے اندر اپنی نیکیوں کا پلہ بھاری کر لیتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی عظمتوں کے کیا کہنے، اس کے فضائل کے کیا کہنے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جو ہم گناہ گاروں کو بشارت عطا فرمائی، کیا کہنے اس کے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے ایمان کی حالت میں اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے جتنے گناہ ہیں وہ سارے کے سارے معاف فرما دیتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا روزہ، ماہ رمضان المبارک کا قیام، پھر شب قدر کا قیام، ان تینوں کے متعلق حضور نے فرمایا اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جب ہم یہ قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ اعلان اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے رب تعالیٰ نے بیان فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ یہ ایک مجدہ اور ایک اعلان ہے شاہانہ طریقے پر، جس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ ہم نے آپ کو اس دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت عطا فرما دی۔ یہ ایک اعلان ہے۔ تو حضور کے صدقے سے حضور نے پھر یہ اپنی گنہگار امت کو بھی یہ مجدہ سنایا کہ اللہ تعالیٰ جو روزے رکھتا ہے، جو قیام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ تو ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اس کی جو عبادات ہیں وہ تین عبادات خصوصی طور پر ہیں: روزہ، نوافل اور شب قدر کا تلاش اور شب قدر کا قیام کر۔ اور اس رمضان المبارک کا جو سب سے بڑا ذکر ہے وہ اللہ کے قرآن کی تلاوت ہے، کیونکہ قرآن ہمارے پاس اللہ کی کلام، اللہ کی کتاب،
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام آپ فرماتے ہیں واللہ لقد تجلی اللہ فی کلامہ لخلقی ولکن لا یبصرون، کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی فرمائی ہے اپنی مخلوق کے لیے۔ آپ فرماتے ہیں کسی کو اللہ کا دیدار کرنے کا شوق ہو تو وہ رب کے قرآن کی زیارت کر لے۔ تو اس ماہ مبارک کا سب سے بڑا ذکر وہ تلاوت قرآن پاک ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن کے اندر غوطہ زنی کرنی چاہیے۔ یہ اس ماہ مبارک کا سب سے بڑا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ مبارک کی آمد کی خوش دل میں خوشی کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور اس ماہ مبارک کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔